یہ ڈانس کی دنیا میں ان کیسے ہوئے آپ؟ بچپن سے شوق تھا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا یا کورپوریٹ سیکٹر کا، کہیں پر بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا تو وہاں پر دل کیا کہ میں بھی پرفارم کروں، تو اکثر وہاں بھی کرتے تھے۔ جب آپ نے شو بیس کی دنیا کو خیر آباد کیا تو کافی زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، روزگار بھی آپ کا چلا گیا، کس طرح سے آپ نے یہ سب مینیج کیا؟ یہ تو پکی بات ہے کہ جب آپ کسی حق راستے پہ آئیں گے یا کسی صحیح راستے سے کچھ اپنی لائف کو بنانا چاہیں گے تو ہرڈلز تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیسے دل میں بے چینی کا آغاز ہوا کہ یار نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے لیے نہیں بنا؟ کس طرح سے یہ خیال آیا؟ چونکہ گھر کے اندر دین کا ماحول بھی تھا، ماحول کی وجہ سے جب بھی میں کوئی ایسا غلط کام کرنے لگتا تھا تو پھر دل کے اندر سے جو ہے ایک آواز ایسی پیدا ہوتی تھی کہ یہ غلط ہے۔ پہلے والے عثمان میں اور اب والے عثمان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ فرق بڑا واضح ہے جی، کہ پہلے ماں باپ کے نافرمان تھے، اب ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ پہلے دل ہوتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین اور اچھا ڈانسر ہوں، لیکن آج یہ دل کرتا ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ کہ شاید یہ کسی مسجد کا امام ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مختلف اداکاروں کے ساتھ ڈانس کرنے والے عثمان بیگ موجود ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ درپیش آتا ہے جس وجہ سے یہ اپنے ڈانس کی دنیا کو خیر آباد کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور منفرد سا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگا کر گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اور ڈانس کی دنیا کو خیر آباد کر کے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ کرم مالکہ عثمان بیگ ایک بڑے مشہور ڈانسر تھے، اسٹیج ڈانسر تھے، مختلف اداکاروں کے ساتھ آپ نے ڈانس کیا ہے، یہ ڈانس کی دنیا میں ان کیسے ہوئے آپ؟ بچپن سے شوق تھا مجھے، مطلب فیملی کے اندر اور کوئی ایونٹ ہو جانا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا یا کورپوریٹ سیکٹر کا، کہیں پر بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا تو اکثر ہم گھومنے پھرنے جاتے ہوتے تھے تو وہاں پر دل کیا کہ میں بھی پرفارم کروں، تو اکثر وہاں بھی کرتے تھے۔ تو فیملی کے اندر اگر کوئی ایک دو بار تعریف کر دیتا تھا تو پھر اور زیادہ ہمیں انکریجمنٹ ملتی تھی، تو پھر اکثر فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اچیومنٹ، فیملی کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ اٹیچ تھا ان چیزوں میں، پھر آہستہ آہستہ پھر بڑھتے گئے۔ صحیح ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں جب آپ نے ڈانس شروع کیا تب آپ میرا دل یہ پکارا آجا کے کنگ ہوا کرتے تھے؟ اس وقت سنا ہوا تھا ایک گانا، لیکن اگر پتہ ہوتا کہ اس طرح سے سٹیپ کر لے کے بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی کر لیتے۔ کیا بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا جب آپ نے ڈانس کی زندگی کا آغاز کیا تو گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ گھر والوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار ڈانس کرو، بڑا پیسہ ہے اس میں، آپ اسٹیج ڈانسر ہو، مختلف اداکاروں کے ساتھ بھی ڈانس کرتے ہو؟ اصل میں گھر والوں کی ایسا کوئی خواہش نہیں تھی۔ گھر والوں کے ساتھ تو والد صاحب کے ساتھ اکثر میری اس بات پہ بحث ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ مطلب وہ مجھے ڈانٹتے بھی تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے اور سختی بہت کرتے تھے۔ کبھی فیملی میں کرنا پڑ جائے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر جیسے پروفیشنلی اسٹیج کے اوپر یا کسی فنکشن میں یا کوئی ایسا میں بہت زیادہ اس طرف اگر میری ڈائیورشن ہوتی تھی تو پھر وہ جب دیکھتے تھے کسی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں یا پھر کوئی ایسے مطلب ایسے ایونٹس کے اندر پروفیشنل لیول پہ جا کے کر رہا ہوں تو پھر ان کو ہوتا تھا خطرہ کہ کہیں یہ غلط راستے پہ نہ چلا جائے۔ تو فیملی کے ساتھ تو سختی تھی، والدہ کی طرف سے سختی نہیں تھی، لیکن یہ کہ والد صاحب کی طرف سے بہت سختی تھی۔ ایون کہ مطلب لاسٹ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے تو میری اتنی اس بات پہ بحث ہوئی اس فیلڈ میں جانے پہ کہ وہ میں گھر ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، گھر سے چلا گیا والد صاحب سے لڑ کے، تو وہ بڑا ایک عجیب سا دن تھا میرا۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں تھی گھر میں سے، تو چھپ کے کرتا رہا ہوں 2 سال، تو میں کالج سے فوراً جو ہے وہ بنک کرتا تھا اور 1-2 پیریڈ چھوڑ کے پنجاب کالج سے پڑھا ہوں، تو ماڈل ٹاؤن میں ایک آفس تھا، وہاں پر ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ پھر یہ اچھرا لاہور کے اندر ایک اکیڈمی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوتے تھے لڑکے لڑکیاں، اور سارا دن ریہرسل کرنا سیکھتے رہتے تھے۔ تو والد صاحب سمجھتے تھے کہ شاید یہ پڑھنے جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ پھر میں تو یہ بہانہ بناتا تھا کہ میں بیسکلی دوست سے ٹیوشن لیتا ہوں، اور وہ گھر والوں کو یہ خوشی تھی کہ چلو ٹیوشن کا خرچہ بچ گیا، دوست سے ملتا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ کیسے دل میں بے چینی کا آغاز ہوا کہ یار نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے لیے نہیں بنا، مجھے اللہ کے ذکر کو مزید وسیع کرنا چاہیے؟ کس طرح سے یہ خیال آیا؟ ایک چیز ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی، چونکہ گھر کے اندر دین کا ماحول بھی تھا، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، پھر بھائی بھی حافظ ہیں اور حفظ کرنے جاتے تھے، تو ماحول کی وجہ سے
ایک دل میں چیز تھی کہ جب بھی میں کوئی ایسا غلط کام کرنے لگتا تھا تو پھر دل کے اندر سے جو ہے نا ایک آواز ایسی پیدا ہوتی تھی کہ یہ غلط ہے. بے چینی میرے دل میں یہ چیز بیٹھی کہ جب انسان جتنا گناہ کے قریب جاتا ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب بھی بڑا جلد ہو جاتا ہے. تو ایک تو میں نے چھوٹی عمر میں جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو ایک ہی خواب مجھے 2 دفعہ آیا. وہ میرے ہر وقت ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں اس فیلڈ کی طرف مائل ہوں تو یہ تو مجھے پتہ تھا کہ گناہ ہے, لیکن خواب مجھے ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ میں جیسے مرنے والا ہوں, مجھے موت آنے والی ہے اور 12 بجے مجھے موت آ جائے گی, 12 بجے یا 4 بجے. تو میں بھاگ رہا ہوں کہ میں مسجد جاؤں, تو مسجد جاتا تھا تو کوئی چیز رہ جاتی تھی, پھر خیال آتا تھا میں یاسین پڑھوں. یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو جیسے ہی یاسین پکڑتا ہوں تو وہ پھر خیال آتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ گھر والوں سے مل لوں کیونکہ میں نے مرنا ہے. تو اسی بھاگ دوڑ میں جب میں ایک دم اٹھا ہوں تو پسینے آئے ہوئے تھے مجھے, اور ایک دم میں نے توبہ کی. پھر ایک دو دن جو ہے نا وہ نمازیں پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں ایک دفعہ میرے دوست نے جو ہے وہ میرے ساتھ مذاق کیا. بیسیکلی میرے دوست کے ساتھ ایک لڑکی نے مذاق کیا تھا, وہ ماڈل تھی. تو چند دنوں پہلے ہماری ایک آڈیشن میں ملاقات ہوئی, وہ اس کی فرینڈ بن گئی. تو اس نے مجھے فون کیا, یار وہ جو سدرا ماڈل ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایک دم میرا دل ڈر گیا کہ یار چونکہ مجھے پہلی اس طرح کے خواب موت والے اور ڈیتھ کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا تو ایک کہیں نہ کہیں آتا تھا اس طرح کی چیز. لیکن ڈیورنگ فیلڈ میں نے جب یہ سنی بات کہ یار وہ ماڈل فوت ہو گئی ہے, تو اس سے پہلے ایک اور ماڈل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بڑی فیمس ماڈل تھی وہ. تو وہ ڈیتھ کی ویڈیوز مجھے کافی انسپائرڈ کرتی تھیں. تو مجھے بار بار اس چیز کا ڈر رہتا تھا. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے یار اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو 3 دن بعد اسی دوست نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ یار وہ اصل میں نا نہیں ایک ہفتہ میں نے نمازیں شروع کر دیں فیلڈ کے دوران ہی, اور وہ پارٹیز ہوتی تھی سیٹرڈے نائٹ کو ہم جاتے تھے. تو دوست نے بلانا تو میں نے کہا یار نہیں میں نے اب ان چیزوں میں نہیں آنا, میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو اس کے بعد اس نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. لیکن ایک ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی نے میرے دوست کے ساتھ مذاق کیا تھا. صحیح ہو گیا. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے شو بیس کی دنیا کو خیر آباد کیا تو کافی زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, روزگار بھی آپ کا چلا گیا, کس طرح سے آپ نے یہ سب مینیج کیا؟ یہ تو پکی بات ہے کہ جب آپ کسی حق راستے پہ آئیں گے یا کسی صحیح راستے سے کچھ اپنی لائف کو بنانا چاہیں گے تو ہرڈلز تو آپ کے سامنے آئیں گے, مخالفت بھی ہوگی. اور مالی اعتبار سے سب سے پہلے جو آج کل حالات آتے ہیں وہ انسان کو مالی حالات سے آتے ہیں. تو میں تقریباً 1 سال جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو میرے پاس کچھ سیونگ تھی بعد میں کسی بھی طرح آئی تو اس پہ میں گزارا کرتا تھا. اور مجھے گھر والوں سے لینے کی عادت نہیں تھی, والدہ سے کبھی تھوڑے بہت مانگ لیے. والد صاحب کی ذرا سخت مزاج تھا, بلکہ وہ کہتے تھے بھائی گھر میں تم رہتے ہو گھر میں خرچہ دو, پہلے دیتے ہوتے تھے. پھر بیچ میں 1 سال جو ہے وہ مجھے کافی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا, اور ایون کہ آخری یہ آ گئی تھی کہ میرے پاس مطلب بس میں جانے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو آخری جو میرے پاس تھے وہ 300 روپے تھے. وہ 300 جو آپ کے پاس بچے تھے ان 300 کا کیا کیا آپ نے؟ میں نے بیسیکلی اس کو وہ 300 میرے پاس پڑے ہوئے تھے, اس سے میں نے بیسیکلی ایک عطر کی شیشی خریدی. اور جب وہ میں نے عطر کی شیشی خریدی تو میں ایک بندے نے پسند کیا ہوا تھا, میں نے ایک سینٹ لگایا ہوا تھا, تو اس کو وہ پسند آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کا خوشبو چاہیے. تو میں نے اس کو وہ منگوا کے دی ان پیسوں کی جو میرے پاس سے, کیونکہ آگے تو مجھے فری میں تو نہیں دے سکتے. تو وہ میں نے لا کے دی. اس نے پھر 300 کے اوپر مجھے 300 روپے دیے. وہ 300 سے 600 ہوئے, اور 600 سے پھر مجھے اور میں نے 2 خریدی باکس, پھر وہ 2 باکس بیچے, پھر وہ 3 ہو گئے, وہ 3 سے پھر وہ 4 ہو گئے. اس طرح سے وہ بڑھتے گئے, اور حلال ایسے ہی بڑھتا ہے. کیا بات ہے, بڑی بات کر دی. عثمان صاحب یہ بتائیے گا شو بھی اس کے دوستوں نے کولیگز نے آپ کے ساتھ رابطہ تو کیا ہوگا کہ عثمان صاحب واپس آ جائیں, ہم آپ کے پیسے بڑھا دیں گے, شو کم کروا دیں گے, کچھ اس طرح کی ڈیمانڈز بھی آپ کی ڈبل ہو گئی ہوگی؟ مجھے جو لے کر گئے تھے اس فیلڈ میں, انہوں نے مجھے جب میں نے ان کے ساتھ اپنی اسٹرگل شروع کی تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ آفر کی ڈرامے کی کہ یہ ڈرامہ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں پیسے بھی ملیں گے. تو وہ ابھی بھی میں ان سے ملتا رہتا ہوں, میرے آفس بھی آتے ہیں, اور کافی مشہور بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. مرزا عبدالجبار ان کا نام ہے. اکثر وہ نکاح بھی پڑھاتے ہیں, فلم بھی انہوں نے بنائی ہے, تو اسکرپٹ رائٹر بھی وہ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ ڈرامہ بنا رہا ہوں تو اس میں تمہارا ہیرو کا رول ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں تم نے کام کرنا ہے, اور یہ 100 ایپیسوڈ کا ہے, تو وہ آپ اس کے اندر آپ کو سیلری ملے گی پوری. تو اس وقت بالکل بھی دل نہیں تھا, دھیان ہی نہیں دیا کہ چونکہ وہ دل سے ہی چیز ختم ہو چکی ہوئی تھی.
ہاں اگر آج کل کسی نوجوان کو کہا جائے تو وہ فوراً بھاگے گا کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے والے عثمان میں جو ایک شو بیس کا سٹار تھا اور اب والے عثمان میں جو اللہ کی راہ میں زندگی کو گزار رہا ہے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان دونوں عثمان میں؟ فرق بڑا واضح ہے جی کہ پہلے ماں باپ کے نافرمان تھے، اب ماں باپ کے فرما بردار ہیں. پہلے حرام کمانے کی خواہشات تھیں، اب حلال کمانے کی خواہشات ہیں. پہلے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش تھی، اب لوگوں کے اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کا کام ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جیسے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں باقی بھی گناہ کا کام کریں. اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارے عالم کے اندر ہدایت پھیل جائے. اور پہلے یہ خواہشات ہوتی تھیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی ایسی زندگی اپنی لائف ہو جہاں پر بے دین لوگ ہوں یا جو ہے وہ ناچ گانا ہو یہ ہو. اب یہ دل کرتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ اللہ والے لوگ ہوں. اور سب سے مین بات یہ کہ پہلے دل ہوتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین اور اچھا ڈانسر ہوں، لیکن آج یہ دل کرتا ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ کہ شاید یہ کسی مسجد کا امام ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. عثمان صاحب جاتے جاتے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک اس پیغام کے اندر میں 2 یا 3 چیزیں مینشن کروں گا. ایک تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، یہ بنیاد ہے دروازہ کھولنے کے، دعاؤں کی دروازے کھولنے کی بنیاد ہے. دوسرا اپنا تعلق، آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہے، آپ اپنا تعلق علماء سے لازمی رکھیں، جو صحیح علماء ہیں ان سے لازمی رکھیں. تیسرا 5 وقت کی نماز، اس کو اپنا نصب العین بنا لیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، چاہے آپ بے دین ہے چاہے آپ دیندار. اور چوتھا اور آخری وہ کیا کہ آپ کم از کم درجے میں روزانہ کے اعتبار سے چاہے جو مرضی کریں، جیسے مرضی آپ کی لائف ہو، لیکن 5 منٹ مصلی بچھا کر صرف اس پہ بیٹھ جائیں، کچھ اور نہ کریں اور بیٹھ جائیں. یہ 4 سے 5 کام آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو آپ کی لائف کا رخ مل جائے گا. بڑی بات کر دی ہے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عثمان بیگ، جو اپنی زندگی میں ایک وقت کے بادشاہ تھے، اسٹیج ڈانس کیا کرتے تھے، مختلف قسم کی اداکاروں کے ساتھ انہوں نے ڈانس کیا ہے، مگر ایک ایسی بے چینی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آئی جنہوں نے ان کو بدل دینے کا ایک راستہ دکھایا اور ان کا دل بدل گیا، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا اور عثمان بیگ کے بارے میں ایک اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. کیا آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.